अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया अपने फीडबैक सजेशन से आगाह करने के लिए हमेशा से, और सपोर्ट जो अप्रिसिएशन मुझे रिसीव होती है, थैंक यू सो मच। इट्स वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी। आप सबका प्यार है, आप सबकी मोहब्बत है, और इंशाल्लाह इस सिलसिले को ज़रूर जारी रखेंगे जब तक से आपको पता है कि जिस किस्म की कदगनें लगाई जा रही हैं, जब तक कर सके तब तक तो हम आवाज़ हर सतह पर रेस करते रहेंगे। और जो टॉप कमेंट था मेरी लास्ट वीडियो में, मैं ज़रूर शेयर करती चलूँ। ज़मीर मोहम्मद साहब, उन्होंने कमेंट किया था, अदाकारी में शरीफ ख़ानदान ने कपूर ख़ानदान को भी पीछे छोड़ दिया है। ज़मीर साहब, हम एटलीस्ट चलें किसी शोबे में तो हम भारत को हमने पीछे छोड़ा है, एटलीस्ट ये सराहना चाहिए। वर्ल्ड रैंकिंग में कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान प्लेस होता है, जिस तरह के ड्रामे यहाँ पे रचाए जाते हैं। कहने को पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। हम एक इस डिबेट में भी फंसे हुए थे कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। यहाँ पे पार्लियामेंट कोई कहता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, कोई कहता है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। लेकिन कहने को बहरहाल हम एक जमहूरी मुल्क है, हम जमहूरियत हैं। और टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि जमहूरियत की इकसाम पर अगर गौर किया जाए तो हम डिफेंसिव डेमोक्रेसी की कैटेगरी में बहुत वेल प्लेस्ड हैं। हम डिफेंसिव डेमोक्रेसी के तौर पे हमें दुनिया भी एक अथॉरिटेरियन रिजीम और अथॉरिटेरियन एक मुल्क के तौर पे जहाँ पर जिस किस्म के इकदाम लिए जा रहे हैं, उससे अब हमें पहचाना जा रहा है, हमें जाना जा रहा है। यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून लागू है। जिसके पास ताकत है वही कानून जो है अपनी मर्जी से बनाता है, अपनी मर्जी से कानून पर अमल करता है, चाहे ना करे कोई उसको पूछने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो फाइनल आर्बिटर है वो फैसले करता है, उसके फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता, कोई कंटेम्प्ट नहीं होता, कोई डर खौफ का माहौल जो है वो जो बरसर इक़्तिदार हैं उनको तो अब वो डर खौफ उनके दिलों में अब बचा ही नहीं है। और कहने को बहरहाल हम एक जमहूरियत हैं, लेकिन ये कैसी जमहूरियत है कि जहाँ एक प्राइम मिनिस्टर यूनिवर्सिटी बनाने के केस में जेल में है, और उसी केस में जो पैसे हासिल, जो रकम हासिल की है, उसके हवाले से एक और जो वज़ीर आज़म है वो यूनिवर्सिटी बना रहा है। ये कैसे? और फिर अगेन कोई बैद नहीं कि मौजूदा वज़ीर आज़म भी अगले कुछ सालों में वो भी जेल में हो। आपको पता है टाइम अगेन नेवर रिमेन्स द सेम। लेकिन ये कैसी जमहूरियत है कि जहाँ हुकूमत का साथ देने वाले इत्तेहादी मजबूर हों और इत्तेहादियों का सिस्टम को सपोर्ट करना मजबूरी हो, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का 9 अरब की रिश्वत देना ज़रूरी हो। ये कैसी जमहूरियत है कि जहाँ अपोजिशन पार्टी सियासी सरगर्मियों के लिए आज़ाद ना हो, अपोजिशन को एक वफाकी दारुल हुकूमत में नेशनल कॉन्फ्रेंस करवाना तक जो है उसकी इजाज़त ना हो, उसके लिए मुश्किलात का सामना हो, और फिर जो पुलिस है जो एक्शन ले रही है वो अब ये कहे कि जनाब हम मजबूर हैं। ये कैसी जमहूरियत है कि जहाँ फैसले सुनाने की पादाश में एक जज साहब के रिश्तेदार को क्वेटा से इस्लामाबाद लेकर आया जाता है। ये कैसी जमहूरियत है कि जहाँ जजेस के रिश्तेदारों को अगवा कर लिया जाता है। ये कैसी जमहूरियत है कि जहाँ जजेस को ख़त लिख कर इंसाफ की भीख मांगना पड़ रही हो। ये कैसी जमहूरियत है कि जहाँ पर फाइनल आर्बिटर आपका सुप्रीम कोर्ट वो अपने फैसले पर अमल दरामद ना करवा सके। ये कैसी जमहूरियत है कि जहाँ पार्लियामेंट 1 साल से नामुकम्मल हो, सेनेट में एक सूबे की नुमाइंदगी ना हो, मखसूस नशिस्तें एक सियासी जमात को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद ना दी जा सकी हों, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब वो खामोश तमाशाई बना हो। ये कैसी जमहूरियत है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का 2 साल से इलेक्शन सिंबल लेकर दबा कर बैठा हो। ये कैसी जमहूरियत है कि जहां सहाफ़ी और आम शहरी अपने हुकूक के हुसूल के लिए आवाज़ बुलंद करें तो उन पे पीका का कानून लागू कर दिया जाए। ये कैसी जमहूरियत है कि जहां मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी कि जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पार्लियामान हैं उनको भरे पार्लियामान से अगवा कर लिया जाए। ये कैसी जमहूरियत है कि जहाँ ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट को अगवा किया जाए और उनको ज़दोकोब किया जाए, और रात के अंधेरे में एक 26वीं आईनी तरमीम को पास किया जाए, और पास करने के बाद इस पर शादियाने बजाए जाए और बड़े फ़ख्रिया बताया जाए कि ये कानून साजी की गई है रात के अंधेरे में। ये कैसी जमहूरियत है कि जहाँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा तहकीकाती सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब कत्ल कर दिए जाए, और अगेन अदालतों में केस तक ना लगाया जा रहा हो, उनकी जो ख़ानदान है, उनकी फैमिली इंसाफ के मुतलाशी हो,
اور کسی میں اتنی جرت نہیں کہ وہ تحقیقات کر کے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائے۔ یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جہاں ایک اور صحافی 6 ماہ تک اغوا ہو اور اغوا کا مقدمہ تک درج نہ کیا جا رہا ہو؟ یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جہاں لاتعداد افراد گم شدہ ہوں، ان کے اہل خانہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوں اور عدالتیں کیس سننے سے قاصر ہوں؟ یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جہاں آپ میں اور ملک کا ہر شخص محفوظ نہ ہو؟ یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ 60 صفحات پر اپنی تشہیر کرے، وہ بھی عوام کے پیسوں سے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں چیف منسٹر صاحبہ پر تنقید کرنے پر ڈاکٹرز کو FIR کا سامنا ہو؟ یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جہاں من گھڑت چارجز ڈاکٹرز پہ عائد کر دیے جائے اور ایک ٹرسٹ ہسپتال کو سیل کر کے صرف اس بات پہ کہ وہ چیف منسٹر پہ تنقید ڈاکٹر صاحب کیسے کر سکتے ہیں، ان کے ہسپتال کو سیل کر دیا جائے، مریضوں کو در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کر دیا جائے؟ یہ بہت ایک لسٹ بڑی لمبی ہے جہاں پر ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ موجودہ جو دور ہے اس میں جس قسم کے اقدامات لیے جا رہے ہیں، جس طرح کی اس وقت ایکشنز ہیں اور جو ایکشنز انڈو نہیں ہو سکتے، جس طرح سے لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، جس طرح سے لوگوں کا تعاقب کیا جا رہا ہے اور اپنے ہی لوگوں کو دشمن قرار دیا جا رہا ہے، اپنے لوگوں کو سسٹم پر سے متنفر ہونے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں پر اپنے ہی لوگوں کو ڈیجیٹل دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں نوجوانوں کے ساتھ انگیج نہیں کیا جا رہا ہو، نوجوانوں کی جو آراء ہے اس کو نہ سنا جائے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں پر آپ کو اپنی آڈینس ایک پلانٹڈ آڈینس چاہیے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں حکمران میڈیا سے انٹریکشن نہ کرنے مانگے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ اپنی کارکردگی کے چرچے تو کروائیں لیکن میڈیا کو انٹرویو دینے سے قاصر ہوں؟ بات کرتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ فائنلی حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں، اور یہ وہ لوٹ سیل ہے جو گورنمنٹ نے لگا دی ہے اور چیف جسٹس صاحب سے کہہ کر وہ پیسے اسپیشلی ٹرانسفر کروائے گئے ہیں حکومتی اکاؤنٹ میں۔ ان کا آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے شکریہ بھی ادا کیا اور یہ تمغہ اب لینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان پیسوں سے اب ہم ایک دانش یونیورسٹی یعنی کہ دانش انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ سائنسز، وہ ایک جو سابق وزیر اعظم تھے، وہ القادر یونیورسٹی، وہ روحانی ایک تعلیمات کے لیے وہ یونیورسٹی جو ہے اس کا قیام ان کی انٹینشن تھی، اور اب یہ روحانی تعلیمات ورسز اپلائیڈ سائنسز، اب یہ اس قسم کا جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور بہرحال یہ کہہ کے ہمارے کان پکا دیے تھے کہ یہ حکومت پاکستان کا پیسہ ہے، یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کیسے چلے گا یہ پیسے، اور اب اگر گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے آ ہی گئے ہیں تو گورنمنٹ اپنی ڈسکریشن یہ کیوں استعمال کر رہی ہے اسے خرچ کرنے کے لیے، اور کس نے ان کو کہا ہے کہ آپ ان پیسوں سے دانش یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز بنا لے؟ گورنمنٹ اپنی جو ڈسکریشن ہے ایک ایسی منی ٹرانسفر کے بارے میں جو ایک سسپیشس ٹرانزیکشن ہے، اس کی مد میں یہ رپورٹ بھی ہوئی اور بعد میں وہ پیسے آئے، اب اس کے بارے میں وہ اپنی ڈسکریشن کو استعمال کر رہی ہے کہ اچھا اب ہم ایک نیک کام کرنے جا رہے ہیں، ہم ایک یونیورسٹی بنا رہے ہیں، بنا لیں گے۔ یونیورسٹی تو وہ بھی بنا رہا تھا اور ان پیسوں سے بنا بھی نہیں رہا تھا، اس نے تو نہیں کہا کہ مجھے 190 ملین پاؤنڈ دو اور میں یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں۔ 2-4 سوالات ہیں اہم جو کہ میں ریز کرنا چاہتی ہوں اپنے اس ویڈیو کے ذریعے۔ یہ جو رقم گورنمنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئی ہے، جس پر بڑی خوشیاں بانٹی جا رہی ہیں اور بڑے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، بڑا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے، ایک ہے تو یہ بہرحال ایک نظر آ رہا ہے، چیخ چیخ کے بول رہا ہے کہ یہ ایک فکس میچ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اب سے کچھ ہفتے قبل گزشتہ ماہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ان کی رہائش گاہ پر انہوں نے ملاقات بھی کی تھی اپنی ٹیم کے ہمراہ۔ ٹرانسپیرنسی سب سے بڑی جو سوال عائد ہوتے ہیں شفافیت پہ، کہ یہ ٹرانسپیرنسی ان پیسوں کے خرچ کرنے کے حوالے سے کیا ہوگی، وہ کیا اوورسائٹ ہوگی جو انشور کرے گی کہ پیسے صرف یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے خرچ ہوں گے، اسپینڈ ہوں گے اور اسی میں لگیں گے، اور کیا حکومت پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ ہی خرچ کیے جائیں گے، اور کتنے عرصے میں یونیورسٹی بنے گی، ایگزیکیوشن کب تک ہوگی، یہ بھی ایک اہم سوال ہے، اور اس اماؤنٹ کے جو سپریم کورٹ اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہو کر گورنمنٹ اکاؤنٹ میں آنے کا جو کابینہ کا فیصلہ ہے یا ایگزیکٹو آرڈر ہے وہ کہاں ہے؟ وہ تو ہمارے سامنے ابھی تک ہمیں نہیں نظر آیا، نہ اس پر کوئی بات ہوئی، وہ بھی بتایا جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو کیا زبانی کہا گیا تھا کہ یہ پیسے جو ہے وہ ٹرانسفر آپ کر دیجئے؟ جو حالیہ شہباز شریف صاحب کی ملاقات ان کی رہائش گاہ پہ چیف جسٹس صاحب سے ہوئی تھی،
سو پرائم منسٹر صاحب نے کیا وہاں پر یہ بات ہوئی، وہاں پر یہ زیر بحث یہ پوری بات آئی؟ کیا وزیر قانون اعظم نذیر طارق صاحب کے تھرو یہ بات کہلوائی گئی تھی؟ سو یہ کس طرح سے یہ اس پر امپلیمنٹیشن ہوئی ہے، اور یہ اتنے سوئفٹلی یہ پیسے گورنمنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں جس پر اتنی تنقید، اتنا شور برپا تھا، ایک سابق وزیر اعظم کو آپ نے سزا دے دی ہے. سو 190 ملین پاؤنڈ کیس کس طرح سے آئے تھے؟ ویئر از دیٹ آرڈر؟ کیبنٹ نے منظوری دی تھی، وہ بھی ہمیں بتایا جائے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے وقت اور عمران خان کے دور حکومت میں کابینہ نے منظوری دی تھی، اور اس کی گواہی بھی، اگرچہ جو موجودہ مشیر ہیں پرویز خٹک صاحب اس وقت عمران خان صاحب کی کابینہ میں شامل تھے، زبیدہ جلال صاحبہ وہ اس وقت کابینہ میں عمران خان صاحب کی شامل تھے، اور بتایا گیا تھا کہ وہ ایک سیکرٹ ایجنڈا ہے، لیکن کیبنٹ کی اپروول چاہیے تھی اور تحفظات کے ساتھ ساتھ، اور وہ گواہی دے چکے ہیں اب یہ زبیدہ صاحبہ بھی. بتایا گیا تھا کہ یہ ایک سیکرٹ ایجنڈا ہے، لیکن چونکہ وہ کیبنٹ میں آیا تھا تو لہٰذا کیبنٹ کی اپروول چاہیے تھی، اور سب نے تحفظات کے ساتھ ان سب نے وہ اپنی ریزرویشنز کو جو ہے وہ سامنے رکھا تھا. تو کیا آج کیبنٹ میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب نے اس کو کیبنٹ ایجنڈا پر شامل کیا تھا، رکھا تھا؟ یہ بھی بتایا جائے. اور کیا کابینہ نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی کیا منظوری دی تھی کہ ایک یونیورسٹی بنائی جائے گی اس رقم سے 190 ملین پاؤنڈ کی؟ ابھی تک بہرحال کسی کو کچھ بھی نہیں پتا ہے. اور اس ٹرانزیکشن کو کس ایگزیکٹو یا جوڈیشل آرڈر کے تحت ٹرانسفر کیا گیا ہے؟ کیا چیف جسٹس صاحب نے ان چیمبر کو یہ آرڈر پاس کیا ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس یہ پیسے آئے ہوئے ہیں تو ہم اس کو آگے پاس آن کر دیں، یا پھر رجسٹرار نے کوئی ایڈمنسٹریٹو آرڈر پاس کیا ہے؟ اگین کوئی ٹریل ابھی تک سامنے نہیں نظر آئی، کوئی بھی اس حوالے سے کوئی نہ گفتگو ہوئی ہے اور نہ کوئی بات منظر عام پر آئی ہے. اتحادیوں کی جو مجبوریاں ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کو 9 ارب روپے کا جو سوابدیدی فنڈ ہے وہ مختص کر دیا گیا ہے. شہباز شریف صاحب کے ساتھ بڑی ان کی بیک ٹو بیک میٹنگز ہوئی ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی. گزشتہ روز صدر زرداری نے، جس طرح ہم نے اپنے لاسٹ ویلاگ میں بات کیا، فلور آف دا ہاؤس کا چناؤ کیا، ریزرویشن سامنے رکھے، اور سندھ پہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس پہ زرداری صاحب اکاؤنٹیبل ہوں گے، کیونکہ وہاں پر ان کی جماعت جو ہے وہ برسر اقتدار ہے سندھ میں. اور جہاں پر یہ نہروں کی تقسیم کا معاملہ ہے، پانی کی تقسیم کا معاملہ ہے، اس پر آلریڈی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ سودا کر رہے ہیں، وہاں کے پانی کے حوالے سے یہ بارگین کر رہے ہیں، اس کو ایز اے بارگیننگ چپ استعمال کر رہے ہیں. 9 بلین کا سوابدیدی فنڈ جو ہے وہ ایلوکیٹ کر دیا جاتا ہے پیپلز پارٹی کے لیے، اور بلاول بھٹو صاحب ڈیسائیڈ کریں گے اس کو کس طرح سے پنجاب سندھ میں ایلوکیٹ فردر کیا جائے گا. سو پیپلز پارٹی کے سسٹم کو سپورٹ کرنا مجبوری، اور وزیر اعظم کے لیے 9 ارب کی رشوت دینا ضروری لگ رہا ہے. اسی کے ساتھ ہی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے فیڈ بیک سجیشن سے بھی ضرور آگاہ کرتے رہیے.